ان لوگوں کو قتل کرنا جو براہ راست جنگ میں شریک ہی نہیں ہیں، انہیں نقصان پہنچانا، یہ بھی جنگی جرم کہلاتا ہے۔ چاہے انگریز کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق بھی دیکھا جائے تو اسرائیل اس دھرتی کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے، کم و بیش ایک مہینے سے، اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ کم و بیش 10,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اس جنگ کے اندر، اور ہزاروں کی تعداد میں معذور ہو چکے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو چکے ہیں۔ فلسطین کے قبرستانوں میں شہداء کو دفن کرنے کی جگہ ختم ہو چکی ہے۔ ناظرین کرام، یہ یاد رہے، عالمی فوجداری عدالت انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے مطابق کسی بھی مسلح جنگ کے اندر عام شہریوں کو، عام لوگوں کو نقصان پہنچانا، انہیں قتل کرنا، انہیں زخمی کرنا، انہیں بے گھر کرنا، یہ جنگی جرم کہلاتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر دنیاوی معاملات کے حوالے سے بھی دیکھا جائے، انگریز کی اپنی بنائی ہوئی عدالت کے مطابق بھی دیکھا جائے، تو اس وقت اسرائیل سب سے بڑا خطے کا جنگی مجرم بن چکا ہے۔ انگریز کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق بھی اسرائیل اس دھرتی کا سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا جنگی مجرم بن چکا ہے۔ ناظرین کرام، جو بین الاقوامی فوجداری عدالت ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، اس کے آرٹیکل 6 میں لکھا ہے، کسی بھی گروہ کو، کسی بھی جماعت کو، مذہبی ہو، لسانی ہو، کسی بھی نظریے کے حامل جماعت کو اس ارادے سے قتل کرنا، اس ارادے سے ہلاک کرنا کہ وہ یا مکمل ختم ہو جائیں یا جزوی طور پر تباہ ہو جائیں، یہ اقدام جنگی جرم کہلاتا ہے۔ تو آج اسرائیل فلسطین میں یہی کچھ کر رہا ہے، وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ حماس جو القاسم بریگیڈ ہے، ان کو بحیثیت جماعت ختم کرنا چاہتا ہے، فلسطینیوں کو بحیثیت قوم لے کر انہیں مارنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ کرنا، یہ اقدام کیا ہے؟ جنگی جرم ہے۔ انگریز کو انسانیت کا علمبردار کہا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حالانکہ انگریز سے بڑا ظالم، اپنے مفادات کا پجاری اس دھرتی میں کوئی اور نہیں ہے۔ اگر انگریز کے اندر انسانیت ہوتی تو وہ اپنے قوانین کے مطابق اسرائیل کا گریبان پکڑتا، اسرائیل کو روکتا، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ پورا یورپ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے۔ زبانی کلامی تو مذمتی بیانات جاری کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً عملی طور پر وہ اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں۔ امریکہ نے حالیہ جنگ میں اربوں روپے، اربوں ڈالرز کی خطیر رقم اسرائیل کو فراہم کی ہے، اسلحہ دیا ہے، جنگی جہاز دیے ہیں۔ یہ اقدام جنگی جرم ہے، اور دنیا کو یہ دیکھنا پڑے گا، دنیا کو سوچنا پڑے گا کہ اس کے اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق عمل کیوں نہیں ہو رہا۔ اسی طرح بین الاقوامی جو عدالت ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے آرٹیکل 7 میں لکھا ہے کہ کسی بھی جنگ کے اندر عام شہریوں کو قتل کرنا، ان لوگوں کو قتل کرنا جو براہ راست جنگ میں شریک ہی نہیں ہیں، انہیں نقصان پہنچانا، یہ بھی جنگی جرم کہلاتا ہے۔ اس آرٹیکل کے حوالے سے دیکھا جائے تو بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل اس دھرتی کا سب سے بڑا مجرم اور ظالم ہے، اس لیے کہ اس نے ہمیشہ عام فلسطینیوں کا قتل عام کیا ہے۔ اس جنگ کے اندر بھی ہزاروں کی تعداد میں بچے شہید کر دیے گئے، خواتین کو شہید کر دیا گیا، بوڑھوں کو شہید کیا گیا، ان کے گھروں کو تباہ کیا گیا ہے۔
جو براہ راست اس جنگ میں شریک ہی نہیں ہے، اور اسرائیل بے گناہ جن کا کوئی جرم ہی نہیں ہے انہیں قتل کر رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی دیکھا جائے، انگریز کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق بھی دیکھا جائے تو اسرائیل اس دھرتی کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ ہم ان کو ان کے قوانین کے مطابق بتانا چاہتے ہیں، ورنہ اسلام کے قوانین، اسلام کے ضابطے روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ اسلام یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ کسی بھی جنگ کے اندر جو جنگ میں شریک نہیں ان کو نقصان پہنچایا جائے، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جس علاقے کو فتح کریں اس علاقے کے درختوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ یہ تو اسلام کو نہیں مانتے، اس لیے ہم اسلام کی بات اس کا حوالہ نہیں دے رہے، ہم تو ان کے اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق انہیں جواب دے رہے ہیں۔ اور ناظرین کرام، یہاں یہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف اسرائیل کے ساتھ پورا عالم کفر کھڑا ہے، دوسری طرف 57 اسلامی ممالک ہیں جو ہر طرح کے اسلحے سے لیس ہیں، ہر طرح کی دولت سے مالا مال ہیں۔ وہ 57 اسلامی ممالک رائی کے دانے کے برابر بھی عملی طور پر فلسطین کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ ان کی بے غیرتی، بے حمیتی، بے ضمیری کا عالم یہ ہے کہ وہ اس کیس کو اس عالمی عدالت میں بھی لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چلو عملی طور پر شریک نہیں ہوتے، اسلحے کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوتے، تو جو ایک عدالتی قانونی سسٹم ہے دنیا کا، اس قانونی سسٹم کو ظاہری تو پورا کرو، اس کو فالو کرو۔ لہذا کم از کم جو اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں انہیں چاہیے کہ اسرائیل کے اس جرم کو عالمی عدالت میں لے کے جائیں اور وہاں ان کو باور کرائیں کہ دھرتی کا سب سے بڑا مجرم اسرائیل ہے، لہذا اسے لگام دی جائے۔